اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ابابل کا پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت کا کرم خاص ہے کہ اس نے ہم سبھی کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو قیامت والے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر رسول پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کے طور پہ اپنی کالی چادر اتاری اور اپنے نعت خوان کو تحفہ دیا۔ نعت خوان کو یا جو بھی دین بیان کرے اس کو تحفہ دینا، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن جو طریقہ ہمارے سٹیجوں پہ شروع ہو گیا وہ سنت نہیں ہے۔ میں بس ایک سادہ سی مثال دے کے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا، اوپر بیٹھیں یا نیچے بیٹھیں، پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، نیک کون ہے؟ اوپر بیٹھنے والا یا نیچے بیٹھنے والا؟ یہ صرف رب جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے نیچے بیٹھنے والوں میں کوئی ایسا ہو جس کے صدقے اوپر والوں نے بخشے جانا ہو۔ اوپر بیٹھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال کیوں نہیں ہے؟ جس شمر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کیا تھا نا، شمر، اس نے 17 حج کیے ہوئے تھے۔ شمر قرآن کا قاری تھا، شمر مسجد کا امام تھا۔ نیک کون ہے یہ میرا رب جانتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نعت خوان کو تحفہ دیں، لیکن جو طریقہ ہمارے سٹیجوں پہ شروع ہو گیا وہ دین نہیں ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، اوپر یا نیچے، ہم سب اس عقیدے کے لوگ ہیں کہ جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیں تو حضور جلوہ گر ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے حضور تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، اگر حضور تشریف فرما ہو تو ہمارے بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کر سکتے ہیں؟ ایک طرف ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہاں حضور کا ذکر ہو رہا ہے حضور جلوہ گر ہے۔ میں سادہ سی مثال دے کے بس اپنا موضوع شروع کر رہا ہوں، میری بات سے ناراض نہیں ہونا۔ اکثر بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یار کتوں آ گیا بندہ۔ ٹھیک ہے یار، ایک بات کو یاد رکھیں، جو بندہ دین سے بھی مخلص نہ ہو وہ دنیا میں کسی رشتے سے مخلص نہیں ہو سکتا۔ جو بازار میں ناچتے ہیں یا ناچتیاں ہیں ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہے، کوئی شک تو نہیں ہے اس میں؟ بولے تو صحیح ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے وہی کام ممبر رسول پہ شروع کر دیا۔ کیا ہمارے نزدیک بازار میں اور ممبر میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا؟ نعت خوان کو تحفہ دینا میرے نبی کی سنت، جاتے وقت آپ اپنی جان بھی دو تو کم ہے بھائی، اس نے آپ کا ایمان تازہ کیا۔ آپ اپنی پیسے کی تو اوقات ہی نہیں ہے بھائی، آپ اپنی جان بھی دو تو کم ہے۔ وہ آپ کی نسلوں کا ایمان تازہ کر کے گیا۔ آپ خدمت کریں، جی بھر کے کریں، دین منع نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا، اور کرنا سنت ہے۔ میرے نبی پاک نے خود اپنے نعت خوان کی خدمت کی ہے، لیکن جو طریقہ ہمارے ممبروں پہ شروع ہو گیا وہ دین نہیں ہے میرے بھائی۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، مولویوں کو چوڑ کرنے والے آپ لوگ ہیں۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آپ 2 کے سال یہ کام نہ کریں
تیسرے سال یہ خود پوچھیں گے پانچ کس دن محفل ہے؟ احساس کریں یار، ممبر رسول کا تقدس سیکھیں. ہم عقیدہ رکھتے ہیں نا جہاں حضور کا ذکر ہو حضور آتے ہیں، بولے تو صحیح یار. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، یہی عقیدہ ہے. اب فیصلہ بھی آپ کریں، اگر حضور جلوہ گر ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام جب حضور سے گفتگو کرتے تھے نا تو صحابہ کرام اپنے ہونٹوں کے آگے یوں ہاتھ رکھتے تھے، اور وجہ بلا کیا تھی؟ ہماری آواز بھی تیز ہو کہ نبی کے کانوں تک نہ جائے. نبی پاک کی بارگاہ کا یہ ادب ہے کہ وہاں آواز بھی تیز نہیں ہونی چاہیے. تو ہم جو کر رہے ہیں ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہمیں نہ دین کی سمجھ دے دے. کوئی بندہ بھی نہ پیسے دینے کے لیے آگے نہ آئے. آپ بیٹھ کے میرے نبی کی حدیثیں سننے میرے لیے اتنا ہی کافی. پیسے کمانے ہوں تو رستے میں اور کام تھوڑے ہوتے ہیں. آپ صرف بیٹھ کے دین سن لیں، دین سمجھ لیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہوگا. اللہ کریم آپ کے صدقے مجھے بھی دین پر استقامت عطا فرمائے. ہم سب جمع ہوئے ہیں ذکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ فرما دیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حکم دیا کہ آپ جو تبلیغ کرتے ہیں آپ نے تبلیغ کرنے پہ اجرت نہیں مانگنی. اب نبی پاک نے کہا کہ میں تمہیں جو دین سکھاتا ہوں اس پہ اجرت نہیں مانگتا، لیکن تم نے کرنا کیا ہے کہ میرے قرابت داروں میرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان سے مودت کرنی ہے. محبت میں اور مودت میں فرق ہوتا ہے. ایک سادہ سی مثال ہے، محبت وہ ہوتی ہے محبت کے بعد نفرت کا امکان ہوتا ہے کہ بندہ نفرت کر سکتا ہے. مودت کے بعد نفرت کا امکان نہیں ہوتا. اس کی مثال یہ ہے کہ ہم پانی سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے، لیکن ہم پانی سے محبت کرتے ہیں مودت نہیں کرتے. اور جو مچھلی ہوتی ہے نا وہ پانی سے مودت کرتی ہے، وہ چند سیکنڈ بھی پانی کے بغیر رہے تو مر جاتی ہے. اور نبی پاک نے اپنی اہل بیت کے لیے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی. آج ہم سب جمع ہوئے ہیں ذکر حسین کے لیے. میں مختصر سی آپ سے باتیں کروں گا، ظاہری بات ہے دیہڑی دار لوگ ہیں، صبح کام کاج پہ بھی جانا ہوگا. میں زیادہ آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، لیکن جتنی باتیں کروں گا اس کے لیے توجہ چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، آج جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اور بہت لوگ جلدی جو ہیں وہ گمراہ ہونے کی کوشش میں چلے جاتے ہیں. آپ کا بنیادی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت یہ جنت کی مالک ہے، اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. یہ بنیادی عقیدہ بس یاد رکھیں کہ اہل بیت جو ہیں وہ مالک ہیں اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم کربلا والوں کی یاد تازہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں واقعات سنتے ہیں، لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم نے ان کی باتوں پہ کتنا عمل کیا ہے. ہم ہر سال ان کی باتیں تو سن لیتے ہیں، ہمارے کردار میں کتنی کی تبدیلی آئی ہے. ہر سال یہ ہم تو سنتے ہیں کہ وہاں بیبیوں کے پردے کی بے حرمتی کی گئی. سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پردوں کا کتنا کا اہتمام ہے. جو خاتون یہ کہتی ہے کہ میں تو سیدہ زہرا پاک کی لونڈی ہوں، ان کی غلام ہوں. سیدہ زہرا پاک وہ تھی کہ ان کے سر کے بال کو کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا. کربلا کے بعد سیدہ زینب 18 سال زندہ رہی، 18 سال کربلا کے بعد، جو امام حسین کی بہن تھی. اور آپ کا پڑوسی ایک یہودی تھا، وہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے 18 سال میں، حالانکہ ہم دونوں کی گھر کی دیوار ملی ہوئی تھی، سیدہ زینب کی اور ایک یہودی کے گھر کی. یہودی کہتا ہے کہ میں نے 18 سال میں کبھی پردے کے اندر بھی سیدہ زینب کو نہیں دیکھا، کبھی نظر ہی نہیں آئی کہ اس گھر میں سیدہ زینب بھی رہتی ہیں، اور 18 سال آپ اسی گھر میں رہی. آج ہم سب کہتے ہیں جی کربلا میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بلا شک و شبہ اس کو یاد کرنا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہے. لوگ کہتے ہیں ایمان کا حصہ، میں کہتا ہوں نہیں،
اہل بیت ہمارا کل ایمان ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ان سے سیکھا ہی کیا ہے؟ زندگی بیت گئی کربلا کو سنتے سنتے، آج ہم سارے لوگ نا نماز پڑھنے کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمارے ملک میں نا اسلام نافذ ہو جائے، اسلام نافذ ہو جائے۔ ملک میں تو جب ہونا تب ہی ہونا ہے۔ آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا ہمارے گھروں میں اسلام نافذ ہو گیا؟ اپنے گھر کے، اپنی چار دیواری کے تو ہم مالک تھے نا، کیا ہم نے اپنے گھروں میں اسلام نافذ کیے؟ میں بڑے وثوق سے منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے دین داروں کے گھر میں دین نہیں ہے، بڑے بڑے پیروں کے گھر میں دین نہیں ہے، بڑے بڑے مولویوں کے گھر میں دین نہیں ہے۔ ہم دعا یہ مانگتے ہیں کہ ملک میں اسلام نافذ ہو جائے۔ جس چار دیواری کے ہم مالک ہیں، کیا ہم نے اس چار دیواری میں اسلام نافذ کر لیا؟ ہم اپنی ذات کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھیں، کیا ہم نے اپنی ذات پر اسلام نافذ کر لیا؟ دعا ہم یہ مانگتے ہیں کہ ملک میں اسلام ہو، جبکہ ہماری ذات میں، ہمارے گھر کی چار دیواری میں بھی اسلام نہیں ہے۔ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں نا حکمران عمر بن خطاب جیسے چاہیے۔ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب دیے تھے نا، اس قوم کا معیار بھلا کیا تھا؟ جب ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ زیادہ ہو جائے گا، صبح پیسے زیادہ آ جائیں گے، تو بیٹی نے کہا ماں عمر نے منع کیا ہے کہ کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا اس وقت کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا ماں اگر عمر نہیں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور بھائی جب قوموں کے معیار ایسے ہوتے ہیں پھر ان کو عمر ملتے ہیں۔ یہاں بجلی چوری ہم کریں اور حکمران عمر چاہیے، بہنوں کی وراثت ہم کھا جائیں اور حکمران عمر چاہیے، چیزوں میں ملاوٹ ہم کریں اور حکمران ہمیں۔ میرے نبی پاک نے واضح طور پہ فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارے نامہ اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسے تمہارا حکمران ہوگا۔ آج عیب ہمارے اندر اور گالیاں ہم حکمرانوں کو دیتے ہیں۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، ذکر حسین اصل میں کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو بدلنے کا نام ہے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، بچے کو پوچھ کے دیکھو کہ جب امام حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا تھا اور نیزے کے اوپر لگایا ہوا تھا، تو امام حسین کے لبوں سے کیا آواز آ رہی تھی؟ بولے ذرا، کیا پڑھ رہے تھے؟ سوال میرا یہ ہے، میں اپنی طرف اشارہ تاکہ کسی کو برا نہ لگے، ہم نے ساری زندگی میں بھی ایک بار قرآن ترجمے سے پڑھا؟ ہم مثال یہ دیتے ہیں کہ امام حسین نے سر دینے کے بعد بھی قرآن پڑھا۔ ہم نے آخری بار قرآن کو ہاتھ کب لگایا تھا؟ کیا کربلا صرف نعرے لگانے کا، آنسو بہانے کا، پیسے اکٹھے کرنے کا، محفلیں کرنے کا، بس اس کا نام کربلا؟ بچے کو پتا کہ امام حسین نے اپنا سر سجدے میں دیا تھا۔ ہمارا سر سجدے میں جاتا ہے؟ ہم ساری رات محفل میں بیٹھیں گے اور رات کو جو سٹیجوں پہ لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہاتھ چکو سدھی جنت، ٹھیک ہے، فجر ٹائم وہ خود بسترے میں ہوتے ہیں۔ امام حسین نے سر سجدے میں دیا، ہمارا سر کتنا سجدے؟ میں اپنی طرف اشارہ، میں اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو خطاب کر رہا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں۔ اگر ہم سارا سال قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، نمازیں جمعے کے علاوہ پڑھیں نا، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے 10 محرم کو سبیل لگانے کا بڑا فائدہ ہو جائے گا نا؟ 10 محرم کو دیگ پکانے کا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں، ذی شعور ہیں، عقل مند ہیں، آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، امام حسین کو ہماری پکائی ہوئی دیگ چاہیے؟ شربت کی سبیلیں چاہیے؟ کیا چاہیے ان کو؟ ہمارا پڑھا ہوا قرآن یا ہماری پڑھی ہوئی نماز؟ سمپل سا فارمولا یار، جو بزرگوں کو چاہیے، ایسا نہیں کہ وہ ہماری باتوں کے محتاج ہیں، ایسا نہیں ہے، کہنے کا مقصد ہے کہ جو چیز ان کو خوشی دے گی، وہ نماز ہے، وہ پڑھا ہوا قرآن ہے، ہم وہ تو دے نہیں رہے۔ میں افسوس کی بات بتاؤں آپ کو، مساجد کے باہر نا لوگ شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں، تپتی دھوپ ہوتی ہے، دھوپ میں کھڑے ہو کے نا شربت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیچھے مسجد ہوتی ہے، مسجد سے آواز آ رہی ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ اب بندہ اندر نماز پڑھنے نہ جائے اور سارا دن دھوپ میں کھڑا ہو کے شربت بانٹتا رہے، شام کو امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ جو خواتین گھر میں ساری رات لنگر پکاتی ہیں کہ صبح ہم نے امام حسین کی نیاز دینی ہے، عورتوں کو صرف نیازیں یاد ہیں، سیدہ زینب کے سجدے نہیں یاد ان کو؟ ساری رات چولہے کے آگے کھڑے ہو کے کھانے پکائیں گی،
کہ ہم نے امام حسین کی نیاز دینی ہے اور نماز ایک نہ پڑھیں، تو کیا خیال ہے عورتوں سے امام حسین اور سیدہ زینب راضی ہو جائیں گے؟ ہم کربلا والوں سے بے وفائی کر رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے۔ اپنا عمل اس معیار کا کریں کہ کربلا والے ہم سے خوش ہو جائیں۔ انہوں نے سارا خانوادہ شہید کروایا، سارا خاندان شہید کرایا، کس کے لیے؟ کہ نبی کا دین باقی بچ جائے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر جتنے کام ہوتے ہیں دین کے مطابق ہوتے ہیں؟ ہم ذکر کر رہے ہیں حسین پاک کا، اور حسین کی قربانی صرف اور صرف دین کے لیے ہے۔ ہمارے گھروں میں دین باقی ہے؟ عام دنوں میں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، تیل مہندی کا موقع ہونا پھر پتہ چلتا کون کتنا دیندار ہے۔ پھر بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے پیر، ان کے گھروں میں خواتین بغیر پردے کے گھومتی ہیں، اور 10 محرم آئے تو سیدہ زینب کے پردے کو روتی ہیں۔ اس امت کا لمحہ فکریہ یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ یہ امت صرف نعرے لگانے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے اور جنت کی ٹکٹیں بانٹنے کے لیے باقی رہ گئی ہے، کردار سے بالکل خالی ہو گئی۔ امام حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے تھے نا، میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، بس 4 باتیں آپ نے یاد کر کے جانی ہیں۔ امام حسین جب کربلا میں پہنچے تو آپ کے پاس 2 راستے تھے۔ آپ سے کہا گیا کہ 2 راستے، یا تو آپ بیعت کر لیں یزید کی اور واپس مدینہ چلے جائیں، اگر بیعت نہیں کرنی تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 2 راستے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، باقی جو تم نے وہ کرنا ہے وہ کر لو۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کریں گے؟ اب توجہ کے ساتھ سننا ہے، مرد بھی اور خواتین بھی۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ پہلی وجہ امام حسین نے بتائی کہ میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں کروں گا کہ میں نے اس کو مدینے میں نمازیں قضا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور بے نمازی بندہ دین کے تخت پہ بیٹھے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں بے نمازی کی بیعت کر لوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ لوگ جو سارا دن سبیلیں لگائیں، سارا دن میں سبیلوں کا یا لنگر کا منکر نہیں ہوں میرے بھائی، اپنی حیثیت اپنی اوقات سے زیادہ بانٹو۔ جب ہمیں ملتا ہی اہل بیت کا صدقہ ہے تو پھر ان کے نام پہ کیوں نہ بانٹیں؟ ہمیں ملتا زہرا کا صدقہ ہے تو ہم ان کے نام پہ کیوں نہ بانٹیں؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی کہ یہ بے نمازی ہے؟ اب ان کے نام پہ لنگر پکانے والے نماز ایک نہ پڑھیں، امام حسین تو خوش ہو جائیں گے نا کہ جس مقصد کے لیے میں نے اپنا سارا خاندان شہید کروا دیا تھا، آج میرے نانے کی امت وہ کام بڑی احتیاط سے کر رہی ہے۔ دوسری بات، امام حسین نے کہا کہ میں اس کی بیعت اس لیے نہیں کروں گا، میں نے اس کو مدینے میں شراب کی محفلیں سجاتے ہوئے دیکھا، اور شرابی تخت پہ بیٹھے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے علاقے کے جو نمبردار ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، ایم این اے ہوتے ہیں، ایم پی اے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ اس کے ڈیرے پہ جب بھی خوشی ہوتی ہے شراب کے بغیر نہیں ہوتی، اور جب اس کی فلیکس پہ بڑی بڑی تصویریں لگیں اور نیچے ہماری چھوٹی چھوٹی تصویریں اس کے سپورٹروں میں لگی ہوں نا، تو پتہ ہو کہ یہ شرابی ہے، پتہ ہو کہ یہ بے نمازی ہے، اور اس کے سپورٹروں میں ہماری تصویر لگی ہو، تو پھر مہربانی فرمائیں 10 محرم کو دیگ نہ پکائیں۔ امام حسین کو ہماری دیگیں نہیں چاہیے۔ امام حسین نے شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اور اگر ہمارا انگوٹھا شرابی کے نام پہ لگ جائے تو ایک بات کو پلے باندھ لئیے، امام حسین سے بے وفائی ہے۔ تیسری بات، امام حسین نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں کروں گا کہ میں نے اس کو مدینے میں رنڈیوں کے ناچ نچاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ عورتوں کے ناچ نچاتا ہے۔ نوجوانوں، ساری رات اگر تمہاری نگاہیں موبائل پہ گند دیکھیں، تم اپنی نگاہوں کو ساری رات انٹرنیٹ پہ آلودہ کرو، تو صبح اٹھ کے تمہیں پھر سبیلیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری رات بے حیائی، ساری رات گناہ میں گزار دو، اور صبح اٹھ کے اگر دیگ پکاؤ گے تو کیا کام چل جائے گا؟ امام حسین نے رنڈیوں کے ناچ نچانے والے کے ہاتھ پر بیعت اس لیے نہیں کی کہ یہ رنڈیوں کے ناچ نچاتا ہے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، اور آج ساری رات اپنی نگاہیں آلودہ کی جائیں انٹرنیٹ کے اوپر، اور صبح اٹھ کے ہم امام حسین کے نام کی سبیلیں لگا کے بیٹھ جائیں، تو کیا کربلا والوں کا حق ادا ہو جائے گا؟
پہلے تو مرد اس مصیبت میں مبتلا تھے، اب عورتوں کو یہ لت لگ گئی ہے، ساری ساری رات انٹرنیٹ پہ نگاہیں گندی کی جاتی ہیں، اور بعد میں کہیں جی ہم امام حسین کی نیاز پکا رہے ہیں تو امام حسین خوش ہو جائیں گے۔ چوتھی بات جس کی وجہ سے امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، فرمایا کہ میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں کروں گا، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، سونا پہننا مرد کے لیے ایک دن حرام ہے کہ ساری زندگی حرام ہے؟ بولے تو صحیح یار۔ اب حاجی صاحب ہوں، متقی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، اور بیٹی کی شادی پہ داماد کو سونے کی انگوٹھی پہنائے، امام حسین راضی ہو جائیں گے؟ امام حسین نے 4 وجہ بتائی ہیں، 4 وجہ کہ یہ 4 باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ نمبر 1 وہ بے نمازی ہے، نمبر 2 وہ شرابی ہے، نمبر 3 وہ رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے، اور نمبر 4 وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہے۔ آج فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا ہم یہ 4 چیزیں پوری کر رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جس کے نام کا ہم نے ووٹ ڈالا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ جس کے نام کے ہم نعرے لگا رہے ہیں، اس کے ڈیرے پہ جب بھی خوشی ہوتی ہے وہ بغیر شراب کے نہیں ہوتی، وہ بغیر رقص کے نہیں ہوتی۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ڈیرے پہ خوشی بغیر ناچ گانے کے، بغیر شراب کے نہیں ہوتی، اور اس کے نام پہ ہمارا انگوٹھا لگ جائے، تو ایک بات کو پلے باندھ کے جانا، ہم امام حسین سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ امام حسین نے ہمیں کربلا میں قربانی اس لیے دی نہیں تھی کہ آپ کے آنے کے بعد امت سارے وہ کام کرے جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، توجہ ہے حضرات کی؟ بولے تو صحیح ہے، میری عادت نہیں ہے ہاتھ اٹھائیں یا اونچی بولیں، توجہ ہے حضرات کی؟ آج کے دور میں اگر ایک طرف امام حسین ہو اور ان کا لشکر ہو، اور دوسری طرف یزید ہو اور اس کا لشکر ہو، تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ کس کا ساتھ دیں گے؟ کوئی شک والی بات ہی نہیں، ہم سارے کیا ہیں؟ حسینی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا تھا کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کا ساتھ دیں گے، میں اپنے گریبان میں اتر کے دیکھوں کیا میرا کردار حسینی ہے کہ یزیدی ہے؟ نعرے ہم سب حسینی ہونے کے لگاتے ہیں، کیا ہمارا کردار بھی حسینی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات کو یاد رکھیں، ہمارا کردار ہماری گواہی ہوتی ہے۔ یہ جو اسلامی ملک ہے نا، ملائیشیا، یہ سارے کا سارا جو ملک تھا نا، یہ غیر مسلم تھا، اور یہاں پہ جا کے کسی نے تبلیغ نہیں کی، یہاں کوئی وفد نہیں گئے وہاں کے علاقے میں مسلمان کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملائیشیا کا ملک مسلمان کیسے ہوا تھا؟ میرے نبی پاک کے 2 صحابہ تھے جو مدینہ میں ایک دکان چلاتے تھے، اور ان کا نا مدینہ میں کاروبار نہیں چلتا تھا، جب بھی تجارت کرتے تھے نقصان ہوتا تھا۔ تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کیوں نہ جگہ بدل کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ تو وہ دونوں صحابی چلے اور ملائیشیا میں جا کے نا انہوں نے ایک دکان بنا لی۔ اب وہ دکان دن میں 5 بار بند بھی ہوتی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ جس سے بات کرتے تھے کھری بات کرتے تھے، سچ بولتے تھے، اور سودا 1 نمبر بیچتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ ان کی علاقے میں نا شہرت ہوگی کہ وہ جو دکان ہے نا، وہ بات بھی سچی کرتے ہیں، سودا بھی ٹھیک دیتے ہیں۔ اب لوگوں کا ان کے پاس رش ہونا شروع ہو گیا، اور ان کا اخلاص اور کردار اس لیول کا تھا کہ اگر ایک بندہ آگے پوچھتا نا کہ میرے گھر میں اتنے مہمان آ رہے ہیں، مجھے سودا کتنا لینا چاہیے، تو وہ خود کہتے تھے کہ یار تم تھوڑا کم لے لو، تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ یہاں تو بس چیز بیچنے کی ہوتی ہے، وہ اچھی ہے یا بری ہے اس سے تعلق نہیں ہوتا۔ خود مشورہ دیا کہ تم چیز کم لے جاؤ، گزارا ہو جائے گا۔ اب وہ لوگوں کے دلوں میں راج کرنا شروع ہو گیا ان کا، اور لوگ اپنے گھروں کے بڑے بڑے فیصلوں کے مشورے ان سے آگے کرتے تھے کہ ہم نے یہ کام کروانا ہے، کتنے پیسے لگیں، کون کون سی چیز لینی پڑے گی۔ جب پورے ملک میں ان کی شہرت ہوگی نا کہ وہ 2 دکاندار ہیں اور ہر بات سچی کرتے ہیں، سودا 1 نمبر دیتے ہیں، تو ایک دن وہ جانا سارے عیسائی اکٹھے ہو کے آگے کہنے لگے بتاؤ یار تم دونوں کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ نہ جھوٹ بولتے ہو، نہ 2 نمبری کرتے ہو، سودا بھی 1 نمبر بیچتے ہو۔ تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے ہمیں نہ پوچھو کہ ہم کون ہیں، ابھی تو تم نے ابو بکر نہیں دیکھے، ابھی تو تم نے عمر فاروق نہیں دیکھے،
ابھی عثمان غنی مولا حیدر کرار تم نے نہیں دیکھا، ارے ہم کون ہیں؟ ابھی تو تم نے ہمارے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، ہم نبی پاک کے غلام ہیں۔ تو جانتے کیا ہوا تھا؟ ساری کی ساری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ بھائی کردار بتاتا ہے کہ آپ نے اسلام کو کیسے پھیلانا ہے۔ تو امام حسین نے 4 باتوں کا سبق دیا۔ پہلا، بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ، بولے تو صحیح، اور اگر خود نماز نہ پڑھے تو پھر کربلا کی یاد ٹھیک ہے؟ کربلا کی یاد ٹھیک ہے، بے نمازی ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 2، شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ، یہ مسئلہ بس آج کی رات یاد رہے گا کہ الیکشن میں بھی یاد رہے گا؟ تب ہوتا کہتے پان جی میری فوٹو ٹھیک نہیں ہے، دوسری لا دیو۔ اگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو امام حسین سے بے وفائی ہے۔ تیسری بات، جب ناچ گانے دیکھے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ۔ اور نمبر 4، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا خان وعدہ دے دیا، جاتے وقت 2 چیزوں کا سبق دیا کہ سر کٹوایا تو سجدے میں، اور کٹنے کے بعد پڑھا تو رب کا قرآن پڑھا۔ آج لوگ بھلا کیا کہتے ہیں، یار پتہ نہیں گھر میں سکون کیوں نہیں ہے، پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہوتی۔ عورتوں کو یہ فکر زیادہ ہوتی کہ ہم پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، ذرا سی مصیبت ہے تو کیا کہتے ہیں کسی نے کچھ کیتا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کسی نے کچھ نہیں کیتا، تسی ویکھو تسی کی کچھ نہیں کیتا۔ ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کیا، بھائی آپ نے کیا کچھ نہیں کیا؟ میں آپ کو مثال دوں گا آپ کے گھر میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، تجربہ کرنا تو آج رات یاد کے کر لینا۔ اپنے گھر کی الماری سے نا قرآن پاک نکالنا، اور قرآن پاک کے اوپر نا یوں انگلی پھیرنا اس کے غلاف کے اوپر، اس کے بعد اپنی انگلی کی حالت دیکھنا، مٹی گیری نہیں ہوگی، مٹی اس پہ جمی ہوگی۔ جب اللہ کے قرآن کی گھروں میں یہ بے حرمتی ہو رہی ہو، اور پھر شکوہ کرنا کہ گھر میں سکون نہیں ہے، اور پھر باغ کے بابوں کے پاس جانا، جو اللہ کے کامل ولی ہیں ان کے پاس جائیں۔ یہ نہر پہ بیٹھے جو 6 مہینے غسل نہیں کرتے، لوگ ڈرتے ہیں باجی ساڑ کے سوا کر دے گا، اتنے یہ ساڑنے والے ہوتے تو بارڈر کے پار مودی کو نہ ساڑ دیتے۔ ہماری جہالت کی انتہا ہو گئی ہے۔ عورتیں جا کے ان سے سوال پوچھ رہی ہوتی ہیں، اچھا اب پتہ نا نیک بندے کے پاس جائیں، اس نے کہنا نماز پڑھو، قرآن پڑھو، صدقہ دو، وہ نہیں کرنا۔ دوسرا بابا کہے گا 7 جمعرات آ کے تمہالا پا، 7 جمعرات دیگاں دے تو تیرا کام ہو جائے گا۔ ہم نے کہنا تمہال پان چلے جانا، دیگ دے دینی ہے، نماز ایک نہیں پڑھنی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، گھر میں سکون ہو جائے گا؟ اب تو جہالت کی انتہا یہ ہو گئی ہے۔ توجہ میں، یہ انگوٹھی میں کیا لگا ہوا ہے؟ بولو یار، پن نہیں مانگتا، بولو میرے کو واہ واہ ساریاں ہیں نا یار، کیا لگا ہوا ہے؟ ناگ ہے۔ اب نہر کے کنارے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ صندوقڑی سے لے کے نگوں کی، ٹھیک ہے، اب نوجوان اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ نگوں والا بابا کیا کہتا ہے، پتر اے نگ لے، اے تیرے نا دے نال میچ کردا ہے، تو نگ پا تیری قسمت چمک جائے گی۔ کیا کہتا ہے؟ بولو یار، اے نگ پا تیری قسمت۔ اچھا اب اس نے نگ دیے کتنے نگ دیے اس کو؟ 1، اور کیا کہا کہ تیری قسمت؟ ہماری عقل کا پردہ دیکھو، 1 نگ دے کے وہ کہہ رہا ہے کہ تیری قسمت، اور خود صندوقڑی رکھی اور بیٹھا نہر کے کنارے ہو گئے۔ اس کی قسمت کیوں نہیں چمکی؟ وہ تو بغیر الیکشن کے وزیر اعظم ہوتا۔ ہماری عقل کا پردہ 1 نگ دے کے پوری امت کی قسمت چمک رہی ہے، اور پوری صندوقڑی ہے، اور روٹی کھانے کے لیے پیسے وہ کسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری بیبیاں اتنی بولی بالی، آپ لوگ نا بیسیکلی دیہاتوں سے آئے ہیں، یہ باتیں آپ سے، لیکن دیہاتوں میں یہ باتیں عام ہو گئی ہیں۔ گھر کے دروازے پہ دستک ہوگی، تاڑے گھر سونا ہے گا، ہاں جی ہے گا، لے آؤ ڈبل کر دیا۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، جو لوگوں کے سونے ڈبل کر رہا ہے، اب مت اس کو سونے کا شیش محل ہونا چاہیے تھا نا، اس کے تو سونے کے پہاڑ ہونے چاہیے تھے، جو ایک پھونک سے لوگوں کا سونا 2 ڈبل کر دیتے۔ ہماری عقل کا پردہ کہ ہم ایسے لوگوں کے ہاتھوں پہ بک جاتے ہیں۔ جو بندہ 6 مہینے اپنا جسم پاک نہیں کرتا، وہ آپ کا من کیسے پاک کرے گا؟ جی بابا جی جلال چاک نے ساڑھ کے سوا کر دیں گے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اور بھائی خدا کے واسطے یہ کہیں نہیں پہنچے ہوئے، بھائی وہ روٹی کھانے کے لیے آپ کے محتاج ہے۔
اس واسطے اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو۔ امام حسین ہم سے تب خوش ہوں گے جب ہم قرآن پڑھیں گے اور نماز پڑھیں گے، ورنہ ساری ساری رات زمینوں پہ بیٹھ کے ان محفلوں کا ثواب ہے، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی گئی ہیں، اس کا اجر قیامت میں ملے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، پہلا سوال نماز کا ہونا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس واسطے اگر آپ نے امام حسین سے واقعی پیار کیا ہے تو آپ ایک وعدہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ وعدہ بڑا مشکل ہو گیا نا، پکی بات ہو گئی۔ چلیں دوسری بات تھوڑی آسان کر لیتے ہیں، زندگی میں کبھی شرابی کو ووٹ ہے؟ بولے تو صحیح یار، پکی گل ہو گئی۔ اسی کہنا کوئی گل ساڑا میٹر لوا، ووٹ تیرا ہی ہے۔ او بھائی خدا کے واسطے، ہم میٹروں پہ ووٹ دے دیں، گلی بنانوں پہ ووٹ دے دیں اور پھر دعائیں مانگے ملک میں اسلام آ جائے، تو بھائی اسلام ایسے نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات، ساری رات اپنی نگاہیں موبائل پہ گندی، بولے تو صحیح نوجوانوں، اس بات کو یاد رکھنا، اگر تمہاری وجہ سے کسی کے گھر کی عزت خراب ہو رہی ہے نا تو تمہارا گھر کبھی نہیں بچے گا، اس بات کو پلے باندھ لو۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے، دنیا کا سب سے بد نصیب شخص وہ ہوتا ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ آپ گندی تصویر، گندی ویڈیو کسی کو بھیج دیں، آپ تو توبہ کر کے ڈیلیٹ کر لیں، لیکن جب تک وہ دیکھے گا، آگے کتنوں کو اس نے بھیجی ہوگی، آگے کتنے اس نے بھیجی ہوں گے، جو دیکھے گا بھیجنے والے کے نامہ اعمال میں سارا گناہ آتا جائے گا۔ اس واسطے ان باتوں کا احساس کریں یار، ہم سارے امام حسین سے پیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے جان دینے والے ہیں، جان کا موقع آئے گا جان دیں گے، فی الحال اپنا عمل تو دے دینا یار۔ زندگی بیت گئی امام حسین کے تذکرے سنتے سنتے، اور اگر نمازی نہیں بنے، قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں بنے، تو قیامت میں ہم سے سوال پوچھا جائے گا۔ اس واسطے آپ ایک جملہ بول کے میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، آپ دور دراز سے آئے ہیں، ایک بات بطور نصیحت لے کے جانی ہے آپ نے، آپ اپنی نسلوں کو قرآن دے دو، آپ اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دو، آپ اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ سادہ سا فارمولہ ہے، آپ نسلوں کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ آج سارا دن محنت مشقت مزدوریاں کرتے ہیں نا، اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، ایک بات کو پلے باندھ کے جانا ہے، رستے میں اس بات کو سوچتے ہوئے جانا آپ نے، جس اولاد کی خاطر آپ مشقت کرتے ہیں نا، جب باپ دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کے 4-5 جوان بیٹے ہوتے ہیں، تو باپ کی میت نا گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے، تو جوان بیٹے باپ کے سرانے کھڑے ہو کے نا کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں اور بلا کیا کہتے ہیں، آ کر ابو کو غسل تو دے دو۔ خدا کی قسم اس سے بڑا غریب بندہ دنیا سے نہیں گیا جس کو ہاتھ لگانے کے لیے اس کی سگی اولاد بھی تیار نہ ہو۔ ہم نسلوں کو زمینیں دے جاتے ہیں، پیلیاں دے جاتے ہیں، پلاٹ دے جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمیں ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ 1000 روپیہ اجرت دے کر نا باپ کو غسل دلوایا جاتا ہے۔ مائیں اس بات کو ذہن میں رکھیں، جن بیٹیوں کی خاطر وہ سب کچھ کرتی ہیں نا، مرنے کے بعد اس کی بیٹی اس کو نہلانے کے لیے ہاتھ نہیں لگائے گی۔ ماں کو یہ فکر ہوتی ہے میں بیٹی کو جہیز میں یہ بھی دے دوں، یہ بھی دے دوں، یہ بھی دے دوں۔ بیٹی جب اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے، اس کے سر پہ قرآن کا سایہ ہوتا ہے، قرآن کا سایہ۔ کسی کو پوچھو بھی قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کیوں کیا، تو وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ قرآن کا سایہ ہوگا تو اس کی زندگی میں برکت ہوگی، سکون ہوگا۔ فیصلہ آپ کرو یار، قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ ہم نسلوں کو سائے دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے۔ ساری زندگی جس اولاد کے لیے مشقت کی ہوتی ہے، مرنے کے بعد ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگاتی۔ ایک بات پلے باندھ کے جانی ہے، جنازہ پڑھاتے وقت جتنا درد بیٹے کی تکبیروں میں ہوگا نا، دنیا کے بڑے سے بڑے مولوی کی تکبیر میں نہیں ہوگا، بڑے سے بڑے پیر کی تکبیر میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بیٹے کو پتہ سامنے میرا ماں پڑھی ہے، میرا باپ پڑھا ہے، اس کے بخشش کا سامان میں نہیں کرنا۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، سوال کو آپ نے جا کے سوچنا ہے،
میرے سمیت کس بندے کو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو سانس اندر گیا ہے اس نے باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا؟ کسی کو دعویٰ؟ سوال میرا یہ ہے کہ اگر آج دنیا سے جانا پڑے، مرد ہے یا عورت ہے، سوال میرا یہ ہے اگر آج دنیا سے چلے گئے تو کیا ہمارا بیٹا جنازہ پڑھنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ جس اولاد کو کروڑوں کی زمینیں دے کے جانا ہے وہ تو آپ کی بخشش کی دعا مانگنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ قبر میں حساب آپ دے رہے ہوں گے، عیاشی آپ کے بچے کر رہے ہوں گے۔ تو کم از کم اپنی نسلوں کو اتنا دین ضرور دیں کہ آپ کو مرنے کے بعد نہلا تو دیں۔ ہم نے نا رسم و رواج بنا لی ہیں، ماں باپ کا چیلم ہوتا ہے تو پھلوں کی ٹرے پڑی ہوتی ہے، پراتے بھر کے پھل پڑے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جتنا پھل ماں باپ کے ختم پہ پڑا ہوتا ہے نا، کاش اتنا پھل ماں باپ کو ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا ہے۔ ماں باپ تیرے ترس ترس کے مر جائیں اولاد کی کمائی کھانے کے لیے، اور بعد میں ماں باپ کی دیگیں پک رہی ہوتی ہیں۔ اب تو مدرسوں میں قرآن پاک بکنا شروع ہو گیا، جا کے 2000 روپے امام صاحب کو دو، قاری صاحب کو دو، پڑھے ہوئے قرآن لے آؤ۔ مدرسے کے پڑھے قرآن کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ ایک پلڑے میں مدرسے کا 1000 قرآن رکھیں اور دوسرے پلڑے میں سگے بیٹے نے یا بیٹی نے جو قرآن کا ایک رکوع پڑھا ہوگا نا، جو ٹھنڈ ماں باپ کو اس سے پڑھنی ہے نا، وہ 1000 قرآن سے نہیں پڑھنی۔ ہماری نسلیں کیا ہمارے لیے بخشش کی دعا کرنے کے قابل ہے؟ آپ دیہاتوں میں پہلیاں ان کے نام کریں، دیہات کے دیہات ان کے نام کریں، دین منع نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں کہ آپ نے تجربہ کرنا ہو۔ ہمارے ایک لاہور میں نا ڈیفنس ایک علاقہ ہے، بڑے بڑے علاقے ہیں، ٹاؤن شپ ہے، گرین ٹاؤن ہے۔ وہاں جو بچے رہتے ہیں نا، نسلیں رہتی ہیں، وہ لاکھوں کی گاڑیوں میں اور کروڑوں کے بنگلوں میں رہتے ہیں۔ لاکھوں کی، آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی مشکل باتیں تو نہیں ہیں؟ گاڑیاں کتنے کی ہوتی ہیں اور بنگلے کتنے کے ہوتے ہیں؟ اور یقین کریں ان کے باپ کی قبر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ قبرستان میں جو لوگ پڑے ہیں وہ اربوں کے مالک تھے، لیکن ان کی قبر پہ قرآن کا ایک رکوع پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، خواتین نے فیصلہ خود کرنا ہے، کیا ہماری بیٹی ہمارے لیے دعا کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ کو ہماری دیگوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ ختم پہ 100 دیگیں پکا لیں، سارا گاؤں کٹھا کر لیں، لیکن جو سکون ماں باپ کو اس سے پڑھنا ہے کہ بچہ اس کا اتحیات میں بیٹھا ہو اور وہ اتحیات میں کہے ربنا اغفر لی والی والدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ پھر دیکھیں ماں باپ کی قبریں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ اس واسطے آپ کو یہ بطور سبق باتیں کی ہیں کہ آپ اپنی نسل کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ سیدہ زہرا پاک کے بڑے بیٹے امام حسن، آپ نے ساری زندگی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن سیدہ پاک نے پوچھا بیٹا حسن آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو عرض کرنے لگے اماں جی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا اس لیے نہیں کھاتا، ایسا نہ ہو کہ روٹی کے کسی حصے پہ آپ کی نظر ہو اور حسن وہ ٹکڑا توڑ کے کھا لے تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ نسلوں کو دین دیں، پھر بیٹا کبھی آپ کے آگے آگے نہیں چلے گا۔ بیٹے کو دین پڑھایا ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ میں نے باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ بیٹے کو دین پڑھائیں، اس کو پتا ہوگا کہ باپ جب تک روٹی کا لقمہ نہ توڑ لے میں نے روٹی کا لقمہ نہیں توڑنا۔ آپ اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ تو 4 باتوں کا سبق امام حسین نے دیا: بے نمازی کے ہاتھوں میں ہاتھ، شرابی کے ہاتھوں میں ہاتھ، رنڈیوں کے ناچ نچانے والے کے ہاتھوں میں ہاتھ، اور اللہ کے حرام کردہ حلال کرنے والے کو۔ اور چوتھا 5واں سبق، اگر نسلوں کو دین نہیں نہ دو گے تو ہماری میتیں غسل کے لیے ترسیں گی، کفن کے لیے ترسیں گی۔ باپ چلا جائے تو سارے محلے میں لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نوان والا کیڑا ہے۔ عورت مر گئی ہے ماں تو ڈھونڈتے ہیں محلے چ نوان والی کیڑی ہے۔ سوچو اس باپ نے زندگی میں کمایا ہی کیا ہے جس کے بچے ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ بچے کرتے کیا ہیں؟ یہ ابو کا موبائل ہے، ابو دی نشانی ہے میں رکھاں گا۔ ایک جنا کہندا ابو دی موٹر سائیکل، ابو دی نشانی ہے میں رکھاں گا۔ تو تیرے باپ کے بدن سے جو کپڑے اترے تھے وہ تیرے باپ کی نشانی نہیں تھی؟ وہ تو نے غریب کو صدقہ کر دی ہیں۔ اور بھائی جس اولاد کی خاطر سارا کچھ کر رہے اولاد بھلا کیا کرے گی؟ توجہ میری طرف کرنی ہے۔
باپ کے بدن سے یا ماں کے بدن سے جو کپڑے اتریں گے نا مرنے کے بعد، اولاد وہ کپڑے گھر میں نہیں رکھتی۔ جس صابن کے ساتھ ماں باپ کو غسل دیا جائے گا نا، بچے تو وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ کفن کا کپڑا بچ جائے، کفن کا کپڑا، بچے تو وہ کفن کا کپڑا اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ آپ کس گمان میں ہیں؟ اس واسطے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد سکون ملے تو اپنی نسلوں کو قرآن سکھاؤ، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ تو خلاصہ کلام گفتگو کا اتنا ہے کہ 4 باتیں امام حسین نے سبق دی ہیں۔ بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ، تھوڑا آہستہ بولیں ذرا، شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ، رنڈیوں کے ناچ دیکھنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ، اور جو حرام کو حلال کرے اس کو ووٹ نہیں دینا۔ اور 5ویں بات، اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔